حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، ذرا زندگی دیکھو. کہتے ہیں جس دن کلمہ پڑھا 40,000 دینار تھے، اور کلمہ پڑھے ابھی مجھے چند مہینے گزرے تھے، سارے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیے. پھر مال کمایا، پھر 4,000 دینار تھے. 4,000 جس دن ہجرت کے لیے نکلا 4,000 تھے. انہیں بھی پتا تھا 2.5% دینا چاہیے. ان کی بھی بیٹیاں تھیں، جوان بھی تھی، چھوٹی بھی تھی، ان کے بھی بچے تھے، لیکن دین کو ضرورت ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاجت ہے. تو فرماتے ہیں اشرفیاں تھی میرے گھر میں، پیسے تھے، درہم تھے، دینار تھے. میرے والد بوڑھے تھے، ان کو خیال تھا کہ ابو بکر ساری دولت نہ لے جائیں. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر سے جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس طرح کرنا، ایک گڑا چھوٹا سا تھا، گڑا ٹویا، اس میں پیسے ہوتے تھے. فرمایا اس میں روڑے رکھ دینا، اوپر ٹاٹ ڈال دینا. والد نابینا ہے، اگر پوچھے نا پیسے تو ان کا وہاں ہاتھ لگا دینا، انہیں پتا چلے ابو بکر سارا مال لے کے نہیں گیا. فرماتے میں ہجرت پہ جانے لگا تو 4,000 سارے ہی لے گیا. سارا مال ہی یا 2.5% کے لیے رٹا پڑا ہوا ہے. 2.5% کے لیے لوگ بحث کر رہے ہیں، 2.5% کے لیے لوگ دلائل چاہیے. کئی مفتیان کرام سے پوچھیں گے، پھر پروگرام بنائیں گے دینا ہے کہ نہیں دینا. اور جس دن تبوک کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا، جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں شے کوئی نہیں تھی، غربت کے دن تھے، کمزوریاں تھیں، مال اس دن کاروباری حالات کم تھے. یہاں لوگوں کا کاروبار جب ڈاؤن ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسجد کا 200 بند کرتے ہیں، سب سے پہلے مدرسے کا بند کرتے ہیں، سب سے پہلے خواہش کرتے ہیں کہ وہ جو غریب کو جاتا ہے نا اس کو بند کرو، یہ زیادہ نقصان دے رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالات خراب تھے، جیب دیکھی تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ مصطفیٰ کریم کو پیش کر سکوں. تو پھر کیا کیا؟ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے نا گھر کے اندر کپڑا بچھایا، اور پھر صدیق اکبر نے کیا کیا کہ توا بھی رکھا، برتن بھی رکھے، اس پہ چولہا بھی رکھا. ابو بکر صدیق نے اس کے اوپر گھر والوں سے کہا کہ ایک جوڑا پہن لو، ادھر دیکھو میری طرف، ایک جوڑا پہن لو، اور باقی نا سارے جوڑے بھی یہاں رکھو. اور پھر جب لوگ بچوں نے دیکھا نا کہ ابا تو کپڑے بھی رکھوا رہا ہے، کیا بنے گا؟ فرمایا تمہیں تو ایک جوڑے کی اجازت دے رہا ہوں نا، ذرا میری طرف دیکھو. خود اندر گئے تو ٹاٹ کا لباس پہن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے، کپڑے بھی اتار کے زمین اسی میں رکھے، سارا کچھ باندھا. لباس ٹاٹ کا تن تندور تے ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا. غلام فریدہ وے میں ساری تیری، تین وجہ یقین نہیں آیا. ہر چیز لپیٹ کے نا تو نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے، ہر چیز. میرے محبوب کا بھی انداز دیکھو، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا، گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو. دیکھیں ادھر دیکھیں، جب کوئی آتا تھا تو حضور فرماتے تھے کیا لے کے آئے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے گھر کیا ہے؟ بھئی آپ کو کسی نے کوئی تحفہ دیا تو شاپر کھول کے تحفہ دیکھیں گے یا پوچھیں گے گھر کیا ہے؟ لیکن میرے رسول پاک کے لفظ دیکھیں، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا. ابو بکر سجنا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی غریب تو نہیں، میں بڑا مالدار ہوں. اب کہتا لہم اللہ و رسول، گھر اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا. حضور میں کوئی کنگال نہیں، میں مصطفیٰ والا ہوں، میں کوئی غریب نہیں، میں نبی والا ہوں، میں رب رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے تیرے پیچھے جبریل امین کھڑے، اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور تیرے آنے سے پہلے وہ آ گئے تھے. تو میں نے پوچھا جبریل یہ بوریے کا لباس؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا سارے فرشتوں کو پہنا دیا ہے، سارے فرشتوں کو پہنا دیا، سارے فرشتوں. ذرا یہ لذت تو لے بات کی. جب 2.5% پہ جھگڑا ہوتا ہے نا تو پھر نماز میں مزہ نہیں آتا. جب تو 2.5% پہ بھی اڑا رہتا ہے نا پھر درود و سلام پڑھتے پڑھتے طبیعت معاذ اللہ پریشان ہوتی ہے. جب الجھے ہوئے پھر مسائل اور ہیں. پھر میرے محبوب کریم بولے، میں ابو بکر رب کریم نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے. یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ اس حال میں وہ رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے. یہاں اقبال بولے، کہنے لگے خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر، یہ وہ درجہ ہے، یہ وہ مقام ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. فرمایا رب پوچھتا ہے آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں. تو پھر ابو بکر صدیق بھی کھول کے روئے، کہا یا رسول اللہ میں کل بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی تھا، میں آج بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں. یہاں لوگ لے کے بھی نہیں راضی ہوتے، ابو بکر سارا کچھ دے کے بڑے ہی راضی ہیں، سارا کچھ دے کے. شریعت کا قاعدہ ہے
کہ سارا مال آپ اللہ کے رستے میں نہیں دے سکتے، قانون شریعت ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا تو یا رسول اللہ سارا دینا ہے، فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا تھا میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں، احادیث موجود ہیں، حضور سارا مال دینا ہے، فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے، سارا اللہ کے رستے میں دیتا ہوں، فرمایا نہ 3 حصے بیٹی کو، چوتھا حصہ دے، تیرے بچے لوگوں کے ہاتھ دیکھے میں گوارا نہیں کرتا۔ ان سے کہا کہ چوتھا حصہ دو تب قبول کروں گا۔ ابو بکر صدیق سے فرمایا تو سارے لے آ، تیرا سارا ہی قبول ہے، تو سارے لے آ تیرا۔ اور ایک لفظ حدیث میں ایسا ہے، آپ یقین کریں، غلام ہوں کسی فقیر کا، تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا تو آپے سے بات باہر نکل جاتی ہے۔ حضور کا ایک فرمان ہے، جب اس پر توجہ آتی ہے نا تو مطلب یہ کہ لفظ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور دل کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ معراج ہے، یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ ترمذی کے لفظ ہے، پر آپ یقین کریں کہ لگتا یہ ہے کہ دنیا محبت ساری سمٹ گئی اس میں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع ہی نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ اور پھر اگلے لفظ ایسے ہیں کہ روح وجد کرتی ہے۔ میرے کریم محبوب فرمانے لگے جس کا بھی مال آیا میں نے بیگانہ سمجھ کے خرچ کیا ہے، اور جب ابو بکر کا آیا ہے تو میں نے اپنا سمجھ کے خرچ کیا ہے، میں نے اپنا سمجھ کے، مجھے پتا ہے یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ شکایت، یعنی اس کو سارا بھی تروڑ مروڑ لوں گا تو اس کے لفظوں پر کبھی حرف۔ اور یار کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 10 دیتے ہیں تو 20 جگہ بتاتے ہیں، جو کھانا کھلاتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، فرمایا اس کا مال میرا مال ہے، میرا، اس کو سارا توڑ کے کھا بھی جائیں گے تو یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ سارا میرا اپنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً بول پڑے، عرض کی حضور جب میں آپ کا ہوں تو مال بھی تو آپ کا ہی ہے نا، یا رسول اللہ جب میں نے اپنا اب نہیں بچا کے رکھا تو پھر مال۔ حضرت مولانا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے، اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے میں بات کوئی اور بیان کرنا چاہتا ہوں تو شروع معاملہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے۔ مولانا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے کہ وہ جو سانپ تھا نا غار ثور میں، وہ 600 سال سے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل، تو آپ نے نبی پاک کا تذکرہ پڑھا، اس سانپ نے سن لیا، تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملیں گے کہاں؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ مکے میں آئیں گے اور مدینے میں رہیں گے۔ تو کہا ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا چلا جا مکے۔ تو وہ سانپ 600 سال غار ثور میں، اس نے 70 جگہ پہ سوراخ کیے۔ کتنے سال بیٹھا رہا؟ بول کے بتائیے۔ آپ 6 گھنٹے بیٹھ کے دکھائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم بڑے کمزور ہو گئے، ہمارے لیے معاملہ بڑا اور طرح کا ہے، ہماری مرضی کا کوئی بات کرے تو ہم اس سے راضی ہیں، انتظار کرنا اور یہ سارے کام کرنا یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے، یہ تو بڑی عجیب سی کیفیت ہے۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2015 میں کراچی تشریف لائے، میں اپنے ایک سنگی کو لے کے پہنچ گیا، چھوٹا موٹا مولوی میں بھی ہوں۔ صبح میں 7 بجے کے 8 بجے ہم وہاں پہنچ گئے، حضرت آرام فرما رہے تھے، نمازیں انہوں نے اندر ادا فرمائی ساری، ظہر بھی ہوئی، پھر عصر بھی ہوئی، پھر مغرب بھی ہوئی، پھر عشاء بھی ہوئی۔ عشاء کے بعد وہ سنگی ہم سے کہنے لگے کہ آپ کتنا انتظار کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ انتظار تو کرتا ہے بڑا آدمی، بڑے لوگ انتظار کرتے ہیں، تو چھوٹے لوگ تو اطاعت کرتے ہیں، ہم چھوٹے ہیں تو ان کی مہربانی ہے، اگر زیارت ہو جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ کہیں نہیں ملنا۔ میرے سنگی ساتھ موجود تھے، صبح سے گئے، عشاء کے بعد کا وقت آ گیا، نہیں انہوں نے ملنا تو پھر بھی ٹھیک ہے، وہ ہس بولے تھے وہ مہربانی، نہیں تو اساں تے لاڑ ہی لڈاؤنے نے، اس کی مہربانی ہے، اگر بات ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی معاملہ نہیں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ پیغام آیا کہ محفل میں جہاں حضرت جا رہے ہیں وہیں ملاقات ہوگی۔ تو ہم نے کہا یہ بھی بڑی نعمت ہے، جلوہ دیکھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیفیت کیا ہے، وہ رنگ کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے۔ پیچھے جا کے بیٹھ گئے تو پھر ان کا حکم آیا کہ اس کو ذرا آگے آئے۔ جب میں اسٹیج پہ گیا تو فرمانے لگے مجھے سویرے ہی پتا تھا آپ آ گئے، کوئی عرض نہیں، اتنا کوئی انتظار تو بندہ کر ہی لیتا ہے۔ اب یقین کریں وہ دن کی جو لذت ہے نا وہ آج تک گئی نہیں طبیعت سے، وہ سرور گیا نہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس سے ڈبل بھی انتظار کبھی ہو جائے، پر ایک دفعہ زیارت پھر نصیب ہو جائے، کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں۔ 600 سال وہ سام بیٹھا رہا، 600 سال اور 70 اس نے سوراخ کیے غار ثور میں، لیکن وہ بھی عاشق تھا نا۔ اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا، ایک میں ہوں گا دوسرا میرا یار ہوگا۔ وہ غار ثور کی تو لذت یہ والی تھی، ایک میں ایک میرے محبوب، اس نے 70 سوراخ کیے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق نے کہا حضور آپ ٹھہریں، میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے۔ تو نبی کریم علیہ السلام رکے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی،
کہیں چادر پھاڑ کے رکھی، اتنے سوراخ بند کیے تو جو ایک رہ گیا وہاں ایڑی رکھ دی۔ تو اب وہ سام بھی شکوہ کرنے لگا کہ یار تو بھی کوئی نرالا ہی عاشق ہے کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی، 70 سوراخ کیے تھے اور تو نے بھی کمال ہی کر دی ہے، یہ سارے ہی بند کر دیے، جو بچ گیا اس پہ ایڑی رکھ دی۔ اس نے پتہ نہیں کتنے ڈنگ مارے۔ سام کا جب ڈنگ لگتا ہے تو وجود میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے، گرمی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہمارے شارحین نے لکھا روئے نہیں، وجود اتنا گرم ہوا کہ آنسو ٹپک پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا نا ذرا پیر، پھر انہوں نے ہٹایا تو میرے مصطفیٰ میں لعاب دہن لگایا۔ مولانا معین الواعظ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قدم ہٹایا نا تو پھر وہ سانپ باہر نکلا، اپنا سر نکالا اور کھڑا ہو کے حضور کا دیدار کرنے لگا۔ تو نبی کریم نے فرمایا تیرا کام ہو گیا، اب تو جا، مجھے اور ابو بکر کو رہنے دے۔ تو نکل گیا۔ یہ کیفیات ہے، یہ محبت ہے، یہ وارفتگی ہے، یہ سوز ہے، یہ درد ہے۔ یارو یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ چیز جینے کا بھی مزہ دیتی ہے، مرنے کا بھی مزہ آتا ہے، مرنے کا بھی مزہ، سرور آتا ہے انسان اس میں جب یہ کیفیات شامل ہوتی ہے نا، رنگ اور ہوتا ہے، درد اور ہوتا ہے، ذائقہ اور ہوتا ہے، کیفیت اور ہوتی ہے، پھر کوئی شوق نہیں رہتا اعلیٰ کپڑوں کا، بڑی گاڑی کا، لمبے چوڑے معاملات کا۔ پھر تو انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی مجھے محبوب کی بات سنائے، کوئی اس کی شان میں کوئی شعر سنائے، کوئی اس کا ذکر سنائے، کوئی مل جائے نا کبھی کہ میرے تار چھیڑ دے، کوئی ملے، کوئی بات کرے، کوئی ذکر کرے۔ پھر انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے ان لفظوں کو، ان لوگوں کو جو پکڑ کے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جائیں۔ بڑا پیار کیا میرے قریب محبوب۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میٹنگ بیٹھی تھی بدر والے دن، ہم بات کر رہے تھے خطرہ کہاں ہے، دلے درے لوگوں کی ڈیوٹی کہاں لگائی جائے۔ شیر خدا بھی چاہ رہے تھے کہ میں وہاں ڈیوٹی دوں گا، تو کہتے ہیں سمجھ آئی کہ سب سے زیادہ خطرہ نبی کریم علیہ السلام کے عریش مبارک کا ہوگا، حضور کے خیمے کو، چھپر مبارک کو۔ قریش مکہ سب سے زیادہ حملے وہاں کریں گے جہاں حضور ٹھہرے ہوں گے۔ طے ہو رہا تھا کس کی ڈیوٹی لگائیں، کس کو وہاں ذمہ داری سونپیں۔ کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے اور میں تیار تھا وہاں جانے کو، اچانک ابو بکر صدیق آ گئے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ہم نے کہا جناب ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ وہاں ڈیوٹی کس نے کرنی ہے۔ تو فرمانے لگے یہ کرنے والی بات ہی کوئی نہیں، میں نے تو عرض کر بھی دیا نبی پاک کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہاں ڈیوٹی میں ہی کروں گا۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضور آپ کے ساتھ کون ڈیوٹی کرے گا؟ فرمانے لگے کسی کی بھی ضرورت نہیں، کوئی ماں نے لال جنا ہی نہیں، کوئی جنا ہی نہیں ماں نے لال جو ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبی پاک تک پہنچ جائے، کسی کی ضرورت ہی نہیں، میں اکیلا کافی ہوں مصطفیٰ کریم کے خیمے کا پہرا دینے کے لیے۔ یہ اعزاز، یہ شان، یہ لطافت، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے بھی پھر حضرت ابو بکر کو چاہا تو کمال ہی کر دیا، چاہا تو کمال ہی کر دی، کمال ہو گئی۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو دردہ یہ تو نے آج کیا کیا؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا آج تو گلی میں چل رہا تھا اور ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا، گلی میں ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو، خبردار اس کے آگے نہیں چلنا، ابو بکر صدیق کو کمر نہ ہونا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک بات لکھی ہے، بڑی نرالی ہے، وہ بھی بڑی نرالی، مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے، بڑی شاندار عجیب بات لکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ قدر کھو دیتا ہے نا ہر روز کا آنا جانا، اور بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں، تو کہا کہ وقفے سے ملا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، دیگر لوگ بھی تھے، حضور نے فرما دیا، حضرت ابو بکر صدیق بھی سن رہے تھے۔ زور کی نماز پڑھی گھر چلے گئے، عصر پڑھی تو گھر چلے گئے، مغرب پڑھی تو گھر چلے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 دفعہ حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نے کہتے 3 دفعہ پوچھا تو میں پھر پہنچ گیا، میں نے کہا ابو بکر 3 دفعہ حضور نے پوچھ لیا کہ ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے۔ تو جناب صدیق اکبر دوڑے، حضور حکم؟ فرمایا کہاں تھے صبح سے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے تمہیں تھوڑی کہا تھا، تمہیں تھوڑی کہا تھا، تو نہ جایا کر یار، تو رہا کر، تو رہتا ہے تو دل جمع رہتا ہے، تو یہاں موجود ہوتا ہے تو دل۔ اب یقین کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں دل کرتا ہے انہیں بندہ خرید کے پاس رکھ لے، ان کو خرید لے، یہ یہیں رہیں، یہ جائیں نہ، اس لیے کہ ان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، ان کا طرز حیات اور ہوتا ہے، طرز غلامی اور ہوتا ہے، طرز فرما برداری اور ہوتا ہے، انداز اور ہوتا ہے۔ فرمایا تو نہ جایا کر، یہی رہا کر۔ اور میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر تو صرف میرا غار میں ہی ساتھی نہیں، قیامت میں جب میں حوض کوثر تقسیم کروں گا تب بھی تو میرے پاس ہی بیٹھا ہوگا،
قیامت کے دن حوض کوثر کی تقسیم میں بھی تو میرے ساتھ ہی ہوگا میرے نبی کریم علیہ السلام۔ اور ایک بات اور سن لے جاتے جاتے، کچھ لوگ ساتھ بڑا رہتے ہیں پر بات کم کم مانتے ہیں۔ کہتے ہیں میں جھاڑو جو دیتا ہوں آستانے پہ، مجھے وظیفہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں وہاں ہر وقت حاضر جو رہتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے شجرہ پڑھنے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے ان کی بات سننے کی؟ بس میں وہاں رہتا جو اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نوکری بھی کھول کے کی اور نبی پاک کی بات بھی کھول کے مانی، کھول کے مانی۔ جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کر دیا۔ یہاں تو لوگ سوچتے ہیں نا، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، کہتے ہیں میں وہیں ہوتا ہوں، میرے پر نسبت ہے، وہی کافی ہے۔ مجمع لگا ہے صحابہ کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سب چپ کر گئے۔ حضور نے دوبارہ پوچھا تو جناب صدیق اکبر بولے، عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ اللہ نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج جنازے میں کس نے شرکت کی؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے توفیق مجھے عطا فرمائی۔ فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا کس نے آج لوگوں کو دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، پیغام دیا؟ کون ہے؟ عرض کی حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ بھی خدمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر سن، قیامت کے دن ایک دروازہ جنت میں ایسا ہوگا جہاں سے صرف روزے دار گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف نمازی گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف حاجی گزریں گے، ایک سے سخاوت کرنے والے گزریں گے۔ لیکن جب تو آئے گا نا تو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ادھر سے داخل ہو جا، ادھر سے ہر دروازے سے آواز آئے گی، اس لیے کہ مجموعی طور پر عمل کیا زندگی میں، مجموعی طور پر